بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 10 اپریل سن 2022 بروز اتوار۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی ایک اہم خبر۔ عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا۔ وزیر اعظم اپنی رہائش گاہ بنگالہ پہنچ گئے۔ چیف سیکرٹری اعظم خان نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کرا دیا۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کا عمل شروع ہونے کے بعد عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کو خالی کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا تمام سامان اور ذاتی اسٹاف بنگالہ منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد عمران خان خود بھی وزیر اعظم ہاؤس کو خالی کر کے اپنی ذاتی رہائش گاہ روانہ ہو گئے۔ اسد کیسر کی جانب سے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے سے استعفیٰ کے بعد عمران خان تقریباً 11:58 پر وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ شاہ محمود قریشی اور قاسم سوری سمیت دیگر وفاقی وزراء کو بھی وزیر اعظم ہاؤس کے عملے نے واپس بھجوا دیا، جن میں فواد چودھری، شبلی فراز اور شیریں مزاری شامل تھیں۔ عمران خان نے روانگی سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس خالی کیے جانے کے بعد چیف سیکرٹری اعظم خان نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد پارلیمنٹ پہنچ کر استعفیٰ دے دیا۔ اسد کیسر نے اسپیکر کی نشست پر براجمان ہونے کے بعد اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خلف اٹھایا ہوا ہے، آئین کا پابند ہوں، میرے پاس خط موجود ہے، چیف جسٹس کو بھیجوں گا۔ اراکین اسمبلی بھی یہ خط اسپیکر چیمبر میں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسد کیسر نے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اسمبلی سیشن چلانے کی ذمہ داری ایاز صادق کو سونپ دی۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سینئر صحافیوں سے کی گئی ملاقات میں اہم باتیں کی گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تنہا ہوں لیکن قوم کے لیے لڑوں گا، سمجھوتہ نہیں کروں گا۔ اپوزیشن زیادہ سے زیادہ مجھے جیل میں ڈال سکتی ہے، پہلے کبھی شکست تسلیم کی نہ اب کروں گا، قوم کے لیے آخری گیند تک مقابلہ کروں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وزیر اعظم نے عسکری ڈویژن میں تبدیلیوں کی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی اہم اجلاس ہوتا ہے افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، عالمی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔